نہیں وہ تو ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے تو کچھ نہیں دیا ملک کو، سیاسی جماعتوں نے کیا دیا؟ دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں، ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں. ایم کیو ایم نے ہر موڑ پہ، ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ غریب عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے. حتی الامکان جہاں جہاں پاور ملی تو ڈیلیور کیا ہے. دوسری جماعتوں والوں سے پوچھیں، دوسری جماعتوں والوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے ڈیولپ بھی بہت کیا کراچی کو، ہم مانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی نمائندگی بھی ہے ایم کیو ایم کے اندر، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن کراچی کی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ڈسرپٹ ہوتی ہے تو یوں ایک دم سے ڈسرپٹ ہوتی ہے، جس کے پیچھے معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اپنے بھی ایلیمنٹس اور عناصر انوالوڈ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جس گھر میں رہتی ہیں کیا اس گھر کو آگ لگائیں گی؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، گھر کو آگ لگائیں گی؟ کس کو آگ لگائیں گے؟ اپنے گھر میں جہاں رہتی ہیں اپنے گھر کو آگ لگائیں گی؟ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں، ڈیپینڈ اور نہ ڈیپینڈ کی بات. اپنے گھر کو آگ لگائیں گی؟ اگر کراچی کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ووٹ بینک کس کا ڈسٹرب ہوتا ہے؟ ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کا میجر ووٹ بینک کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور، نوابشاہ میں ہے. تو ایم کیو ایم تو حتی الامکان کوشش کرتے ٹالرنس لیول کا. اور سنیں میری بات، کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. آج پولیس اتنی ہی ہے جو 20 سال پہلے تھی، اتنی ہی ہے نا. لاہور میں پولیس کے پاس موبائل زیادہ ہے، کراچی میں پولیس کے پاس موبائل کم ہے. کراچی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو لینڈ گریبرز کہتے ہیں اس کو. کراچی اگر آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ نہ آئیں، آپ خود جا کے دیکھیں، اپنی میڈیا ٹیم لے کے جا کے دیکھیں. کراچی کی آبادی کے چاروں طرف زمینوں پہ قبضہ کر کے جھنڈے لگا دیتے ہیں. اچھا سوال جھنڈے لگا دیتے ہیں. اب اس میں جو پروٹیسٹ عوام کا آتا ہے اس میں گولیاں بس آتے ہیں. کراچی میں 20 لاکھ لوگ انلیگل امیگرینٹ رہتے ہیں، اس کا کوئی ڈیٹا نہ گینگ وارز ہیں کراچی میں. یہ سب گینگ وارز تو آپ کے سامنے پرٹیکولر علاقے میں، لیکن اس میں بھی آپریشن ملتوی کر دیے. پکڑے گئے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم کہتے ہیں پکڑے ان کو. ہم کہتے ہیں ایم کیو ایم میں ذمہ دار بیٹھا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کل گینگ وار ہوئی ہے، اس کے کردار کو پکڑے. آپ نے تو ایک دن آپریشن کیا، دوسرے دن کہیں سے فون آ گیا. میں آپ سے سوال یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ پکڑنے کے لیے کس کو بلایا جائے؟ انٹرپول کو بلوائیں، نیٹو کو بلوائیں، امریکہ کو آ جائے؟ آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس اس کے منسٹر ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اس کو کیوں روکتے ہو؟ اچھا آپ جو ہے جب ہم حکومت کی، ہم منسٹرز کی، ہم وزرات کی، ہم اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ ذمہ داران کی اس کے اندر کیٹیگری کے اندر نہیں آتے؟ دیکھیں ہم جہاں جہاں ہمارے حلقے سمجھا سکتے ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہو تو اور تو نہیں کہ میں پولیس کو لے کے جا کے وہاں پہ رکواؤں یا سرچ آپریشن کراؤں. کل گینگ وار کا آپریشن شروع ہوا، سرچ آپریشن شروع ہوا، میں خیال 8 گھنٹے بعد بند کر دیا گیا. 11 لوگ مر گئے. تو 11 لوگ کیا کیڑے مکوڑے تھے؟ نہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں تھے. کٹی پہاڑی کے پاس ایک رات کو 11 بجے کلاس شروع ہوتا ہے. سنیں میری بات، اس کی میں آپ کو رپورٹ دیتا ہوں. کٹی پہاڑی کے پاس 11 بجے شروع ہوتا ہے. لینڈ گریبرز، ہیرون والے اگینسٹ رینجرز کلاش ہو رہا تھا. انہوں نے اسپریڈ کر دیا پورے علاقے میں، بلٹ فائر اسپریڈ کر دی. 35 لوگ 1.5 گھنٹے میں مرے. 35 لوگ 1.5 گھنٹے مرے. سی سی پی او صاحب کہتے ہیں کہ اتنے مہاجر مرے، اتنے پٹھان مرے، اتنے سندھی مرے. ایم آئی کی رپورٹ کہتی ہے کہ رینجرز ورسز کرمنل ہو رہا تھا. اے این پی کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے، کچھ گینگسٹر تھے. اے این پی نے کہا ہمارے کارکن نہیں تھے، ہم تو سپورٹر تھے. سنیں ایم آئی کی رپورٹ، آئی پی کی رپورٹ. سی سی پی او کیوں گنتا ہے مرے ہوئے انسان کو کہ کس قوم کا، کس قبیلے کا ہے؟ کیا لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، گجرانوالہ میں نہیں مرتے؟ کیا لاہور میں صرف پنجابی مرتے؟ نہیں سوال میری بات، پشاور میرے سوال کا جواب دیجیے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لسانی جھگڑے کرائے جائیں تاکہ ان کا ایک ایجنڈا پورا ہو. اور ایم کیو ایم ہر مرے پہ کہتی ہے کہ اس چیز کو ختم کرو. حکومت میں ہے نا آپ لوگ، حکومت میں. مجھے یہ بتائیں، مجھے کراچی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کراچی میں جو پروگرس ہوئی ہے، اس کے لیے آپ سارا کریڈٹ آپ لے لیتے ہیں. دیکھو سٹی گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں نا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہم رول کر رہے تھے. سٹی گورنمنٹ حق پرست نمائندوں کے پاس تھی، فل اینڈ فائنل اتھارٹی تھی ایک آدمی کے پاس، ایک ٹیم کے پاس. اس ٹیم نے ڈیلیور کیا. سی سی پی او معطل کروائیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. سی سی پی او آپ معطل کروائیں نا. تو ہم نے تو 2 بار ڈیمانڈ کی نا، تو ہم تو معطل نہیں کر سکتے، وہ تو انٹیریئر منسٹر کر سکتے. ہم نے 2 بار ڈیمانڈ کی کہ یہ 22 آدمی ہے، کیوں گنتا ہے کسی لاش کو؟ وہ پاکستان ہی مرا، ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے. لیکن لاش میں ہی کیوں کہتا ہے یہ مہاجر مرا، پٹھان مرا. سوال یہ ہے، میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھا تھا، میں دوبارہ پوچھوں گی. ابھی میں نے سینٹر کے لیے آپ سے پوچھا کہ یہ کرپٹ ہے، تو آپ بھی تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھے. کولیشن پارٹنرز آپ کی بات نہیں سنتے. کراچی کی لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہی ہے، آپ اس کے خلاف ہیں. جس طریقے سے کراچی کو ہینڈل کیا جاتا ہے، الگ ہو جائیں کولیشن سے. آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی اتنی بڑی فورس ہیں. دیکھیں ہم نے
ملک کی پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے ساتھ دیا ہے. آج ہم الگ ہو جاتے ہیں, سپوز کر الگ ہو جاتے ہیں, تو ملک کا پولیٹیکل سسٹم کلیش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے ہوتی تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اسمبلی کے اندر ہم 25 ایم این اے بیٹھے ہیں, 10 ایم این اے جن کی پارٹی کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس 4 منسٹری ہیں, 4 پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں, 4 اسٹینڈنگ کمیٹی, آپ کے پاس بھی 1,500. لیکن ہم نے وزارت کی کبھی توقع نہیں کی, نہ خواہش کی ہے. ہم تو کہتے ہیں اس ملک کا سسٹم سدھارنے کے لیے جتنی حد تک قربانی ایم کیو ایم دے سکتی ہے ہم کریں گے. اور ہم عوام الناس سے ہی بولتے ہیں, عوام الناس سے بولتے ہیں کہ یہ انقلاب لے کے آئے. کولیشن کا حصہ رہے, چاہے وہ اچھے ہیں آپ کے کولیشن پارٹنر, چاہے برے ہیں, چاہے آپ اتفاق کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے ہیں, اپوزیشن میں رہ کے ملک کی خدمت نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ باتیں کرنی آسان ہے, اگر آپ اقتدار چھوڑنا مشکل ہے. اقتدار چھوڑنے کی بات نہیں, اقتدار میں ہو یا نہ ہو. ہم پہلے 8 مہینے تو اقتدار میں نہیں تھے. آپ دیکھیں اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں 8 مہینے نہیں تھے. لیکن جب دیکھیں نواز شریف الگ ہونے کے بعد ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی, تو ریکویسٹ کی گئی, افہام تفہیم کی بات کی گئی اور ملک کی بہتری کی بات کی گئی, تو ہم شامل ہوئے. ایم کیو ایم کی کبھی منزل اقتدار نہیں رہی. ہم نے تو کام کیے ہیں پبلک میں. جب عوامی نمائندے ہمارے موجود نہیں تھے, ہم اب کراچی کی شہری سے پوچھے, پاگل تو نہیں کراچی شہری, پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ کراچی میں ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو وہ ووٹ کیوں دیتے ہیں ایم کیو ایم کو؟ وہ کام دیکھتے ہیں ہر نمائندے کا. ووٹ دیتے ہیں آپ جیسے خود ابھی وضاحت کی, سٹی لیول گورنمنٹ آپ کے پاس تھی, ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے کرائی ہے, ہمیں کوئی شک نہیں. دنیا نے اعتراف کیا, دنیا نے کیا, ہم اعتراف کرتے ہیں. وی اپریشیٹ ایم کیو ایم فار دیٹ. میں ان لائنس پہ ڈسکشن نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں جو ہچز ہیں, آپ لوگ حکومت کا حصہ نہیں صحیح کروا سکتے. ہم آواز دیکھیں, ہماری کور کمیٹی بنی ہوئی ہے. ہر مسئلے کا حل پبلک میں آ کے, میڈیا پہ آ کے شور مچانے سے نہیں ہوتا. ہماری کور کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ دونوں پارٹیوں کی ہے. ہم اس پہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں پبلک میں آ کے شور مچانا بہت آسان ہے, لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے, ہماری کور کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کور کمیٹی کے حصہ ہے, تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں بھائی, اس کو سدھارو. عوام الناس کے مسئلے پہ اگر کوئی نہیں سدھارتا تو وہ اپنی بھول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مشاورت جو بہترین حل ہوتا ہے. بس وقت ختم ہو گئی. آج کیونکہ میں بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی, تو میں نے کم وقت دیا. میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گی اور تفصیل سے آپ سے ان کی وضاحت کراؤں گی. بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظم عبدالرشید گوجر صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. فائنانس کمیٹی کے چونکہ ممبر ہیں, تو بجٹ کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیل سے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو, اور ساتھ میں تھوڑا سا کراچی کی سچویشن کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت جو ختم ہو چکا ہے. جس 3 کو اجازت دیجیے. I'll see you on Monday same time. Have a nice day and have a great weekend.